بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان نے ایک بہت بڑا سرپرائز دے دیا، اور سرپرائز کے ساتھ ہی ایک ایسا بیان جس میں دوبارہ نئے سرے سے بھی پھنس سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے، اس کی بات آپ سے کروں گا۔ کہتے ہیں برف پگھلنے لگی تو معافی کی یقین دہانی بھی کراتی ہے۔ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ ساری چیزوں کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن دوسری جانب وہ جو الیکشن ترمیمی بل ہے، اس کی بھی اپیل کر دی جا کے سپریم کورٹ میں۔ کس نے؟ بیرسٹر گوہر خان نے۔ اس کی اصل پوزیشن کیا ہے، کیا صورتحال ہے، اور جو عالیہ حمزہ ہیں ان کو رہا کر دیا گیا، ان کی بھی سنی گئی۔ اور خالی یہی نہیں، الیکشن کمیشن، عدلیہ اور پارلیمنٹ آمنے سامنے آنے والی ہیں اسی ہفتے میں، اور یہ لڑائی، یہ دنگل مزید تیز ہونے جا رہا ہے۔ ان تمام باتوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے بڑی دھویں دار باتیں کی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا معافی میں کیوں مانگوں، معافی وہ مانگے، اور اگر فوج ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے، ہمیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی۔ ہم تو بات کو، حالات کو، مسائل کو دیکھتے ہوئے مسئلے کا حل تلاش کر رہے تھے، اس لیے ہم آفر دے رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دباؤ میں ہم فارم 47 والوں سے بات کریں گے تو نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش جیسے یہاں بھی معاملات بن رہے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سپہ سالار حسینہ واجد نے بھی بنایا تھا، لیکن اس نے ساتھ دیا عوام کا، حسینہ واجد کا نہیں دیا۔ دوسری طرف عمر ایوب خان صاحب بھی بول پڑے، وہ کہتے ہیں جناب ہیلی کاپٹر کو ہم اڑنے نہیں دیں گے، حسینہ واجد تو بھاگ گئی، لیکن ایسا یہاں نہیں ہوگا۔ لیکن عمران خان نے جو باتیں کی وہ بڑی زبردست تھی۔ وہ کہنے لگے دیکھیں ہمارے ساتھ ہوا ہے ظلم 9 مئی کو، ہمیں بھی چاہیے انصاف، ہمیں ویڈیوز دکھائی جائیں، جو ویڈیوز چھپائی گئی ہیں ہمیں دکھایا جائے، حقائق دکھائے جائیں، ہمیں بتایا جائے۔ اگر جرم ثابت کر دیں تو ہم معافی مانگ لیں گے، لیکن اس کے بغیر نہیں۔ بلکہ انہوں نے ایک اور آفر دی کہ خالی جرم ثابت کریں معافی نہیں مانگیں گے، بلکہ جو اس میں شامل ہوگا، ملوث ہوگا، اس کو پارٹی سے بھی نکال دیں گے اور اس کو سزا بھی دلوائیں گے۔ لیکن اس سے بڑا بھی ایک کام کر گئے۔ انہوں نے کہا جناب آپ کے بندے موجود تھے 9 مئی میں، حملہ آور تھے، پیٹرول بم تھے ان کے پاس اور چیزیں تھیں، اور وہ کور کمانڈر ہاؤس بلا کے ہانک کے لے جائے گئے۔ وہاں آپ کا بھانجا بھی شامل تھا، بہنیں بھی وہاں موجود تھیں، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی موجود تھا۔ وہ کہنے لگے نہیں، پیٹرول بم ہم نے کوئی استعمال نہیں کیا 9 مئی پہ، پیٹرول بم تو ہم نے زمان پاک میں استعمال کیے تھے۔ یعنی ایک بات یہ بھی کہہ کے ایک نیا کٹا کھول دیا انہوں نے، یعنی ایک نیا جال اپنے لیے تیار کر دیا۔ کل کوئی اور پہنچ جائے کہ جناب یہ انہوں نے اعتراف کیا، حالانکہ وہ یو ٹرن لے جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے یہ نہیں کہا، کیونکہ جیل کے اندر بات ہو رہی ہے، وہاں سے ویڈیو کہاں سے ملے گی، کہاں کہا، کیا کہا۔ کیونکہ بہرحال اسی طرح جیل کے باہر ان کی تینوں بہنوں نے بات کی کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا آدمی سے کہ آپ غیر جانبدار ہو جائیں، نیوٹرل ہو جائیں، اور اب بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن عمران خان نے صاف کہہ دیا کہ اگر جرم ثابت ہوگا تو میں معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ تو بھائی ان کی دلی گل جا رہی ہے، وہ انقلاب کہاں گیا؟ بقول شیر افضل مروت وڑ گیا، لیکن شیر افضل مروت جو ہے مکمل وڑ گیا۔ وہ اس لیے کہ گوہر صاحب جو ہے، بیرسٹر گوہر، ان کو یقین دہانی کرا رہے ہیں بار بار کہ عمران خان سے بات کرائیں گے، لیکن اسلام آباد کے ایک صحافی نے انکشاف کیا کہ جناب یہ بات یہ نہیں ہے، بات وہی ہے جو پہلے آئی تھی ماضی میں کہ شیر افضل مروت نے لندن جا کے پیسے اکٹھے کیے اور پارٹی کے نام پہ اکٹھے کیے، اور بلکہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہمارے نام پہ بھی اکٹھے کیے، بلکہ عمران خان نے نہیں کہا، بلکہ ان کو اطلاع دی گئی ہے کہ ان کے نام پہ بھی پیسے اکٹھے کیے گئے۔ اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کے خلاف بھی انہیں جو زبان استعمال کی لندن میں، اس کی آڈیو بھی پہنچا دی گئی عمران خان۔
پر بھائی معافی کے تھے. اسی لیے آج دوسرے دن بھی کل بھی سوالات کیے گئے شیر افضل مروت کے بارے میں, آج بھی سوالات کیے گئے, لیکن عمران خان نے خاموشی اختیار کی, وہ نہیں بولے. انہوں نے صرف وہی بات کی کہ ظلم ہمارے ساتھ ہوا, ناانصافی ہمارے ساتھ ہوئی, بندے ہمارے گرفتار ہوئے, تشدد ان پہ ہوا, لہٰذا اس کا حساب کتاب ہمیں معافی ہم سے مانگی جائے. اچھا, عالیہ حمزہ کی بات کی میں نے, تو عالیہ حمزہ کی سنی گئی. 28 اگست تک ان کو عدالت نے یہ بھی کہہ دیا کوئی کسی کیس میں گرفتار نہ کرے, اور سینٹرل جیل گجرانوالہ سے ان کو رہائی مل گئی آج. چلے وہ بھی گھر پہنچ گئی, ایک اچھی خبر ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے, اور اچھی بات ہے. اب بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ معاملات جو تھے وہ لگ رہا تھا نا کہ الیکشن کمیشن بھی نظر ثانی کی اپیل پہ چلا گیا, بلکہ اپیل پہ چلا گیا وہ, کیونکہ نظر ثانی کی درخواست تو بعد میں بڑے لمبے چوڑے جب آئے گا فل کورٹ کے لوگ واپس آئیں گے جو چھٹیوں پہ, تب سنی جائے گی. اور نظر ثانی کی درخواست وہاں پہلے مسلم لیگ نون کی بھی موجود ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی موجود ہے, مختلف ممبران کی بھی موجود ہیں, تو وہ تو کام ہے. اب انہوں نے اپیل کر دی الیکشن کمیشن نے کہ جہاں ہماری اپیل ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے نا یہی کالعدم قرار دے دیا جائے. یہ جو فل کورٹ کا تھا ہم نے بڑا غور و خوض کیا, تو یہ معاملات آئین و قانون کے مطابق پورے نہیں اترتے, لہٰذا اس پہ کر دیا. لیکن بیرسٹر گور فوری طور پر گھبرا کے جناب سپریم کورٹ چلے گئے, انہیں دائر کر دی. اب دیکھیں وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے, سماعت کرتی ہے نہیں کرتی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب تک بل منظور نہیں ہوتا صدر مملکت کی طرف سے اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا, اس وقت تک اس کے خلاف اپیل نہیں کیا جائے. اب جلد بازی میں یہ بھی چلے گا بالکل اسی طرح جس طرح جلد بازی میں جو 8 ججز نے فیصلہ لکھا تھا, اور اس فیصلے کی بات جو تھی پہلے یہ طے ہوئی تھی کہ پہلے آپس میں نوٹس ٹرانسفر کیے جائیں گے, اور قاضی صاحب نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر ہو سکتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو اب وہ معاملات کہیں سے کہیں نکلتے جا رہے ہیں اور معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. بنگلہ دیش کی مثالیں دی جا رہی ہیں, تو کیا حسینہ واجد تو بھارت میں ڈمپ ہو گئی. وہ لندن جانا چاہتی تھی, لندن والوں نے کہہ دیا نہیں, کیونکہ ان کے قانون کے مطابق جو بھی اس قسم کی شخصیت ہوتی ہے جہاں وہ پہلا پڑاؤ ڈالتی ہے وہاں اس کا سیاسی حق ہوتا ہے, اور دوسرا پڑاؤ کے لیے لندن اجازت نہیں دیتا. امریکہ نے بھی ان کا ویزا کینسل کر دیا. بنگلہ دیش میں ان کے خلاف جائیدادوں کا حساب کتاب شروع ہو گیا کہ ملک میں کتنی جائیدادیں ہیں, باہر کتنی جائیدادیں ہیں, بیرونی دنیا میں کہاں کہاں ان کی جائیدادیں, اس کا بھی حساب کتاب شروع ہو گیا. اور فوج مکمل موجودہ حالات کے ساتھ ہے, کرفیو ہٹا لیا گیا ہے, زندگی جو ہے وہ معمول پر آ گئی ہے ایک حد تک, اور امید یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں وہاں معاملات مزید بہتر ہو جائیں گے. کیوں کہ فرانس سے وہ بھی چلتی ہیں, یا تو پہنچ گئے ہوں گے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, یا پہنچ جائیں گے. ڈاکٹر محمد یونس صاحب جو نوبل انعام یافتہ ہے, جن کی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ عبوری حکومت ان کی سربراہی میں بنائی جائے, تو وہ بھی پہنچ رہے ہیں. بہرحال باقاعدہ جو ہمارے یہاں وہ ہنگامہ آ رہا ہے, یہ بنگلہ دیش سے ملایا جا رہا ہے. جب ان سے یہ پوچھا گیا عمران خان صاحب سے کہ آپ تو مجیب الرحمان کی بات کر رہے تھے, آپ تو اس کی ویڈیو کی بات کر رہے تھے, آپ 71 کے حالات کی بات کر رہے تھے, آپ انہیں ہیرو کہہ رہے. انہوں نے کہا اس میں میرا کوئی تعلق نہیں تھا, میں تو حمید الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق بات کر رہا تھا, باقی میرا کیا, میرا کوئی چیز نہیں. تو بھائی معاملات جو ہے نا وہ یو ٹرن پہ یو ٹرن, لیکن وہ کہتے ہیں نا چلی ہے بات تو بن جائے گی آہستہ آہستہ. لگتا ہے کہ پہلے اعتراف پہ اعتراف کیے گئے تھے کہ ہاں میں نے پرامن احتجاج کے لیے بھیجا تھا, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جرم ثابت کر دیا جائے تو میں معافی مانگ لوں گا. پھر دوسری طرف کہا جا رہا ہے فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں, حکومت سے بات نہیں کرنی, لیکن اگر حکومت پہ کسی بات کرنے کی دباؤ ڈالا جائے گا تو ہم بات فارم 47 والی حکومت سے نہیں کریں گے. پھر انہوں نے کہا عوام ہمارے ساتھ ہے, تو عوام کو اپیل کی انہوں نے کہ 13 اگست کی رات کو پاکستانی پرچم اور پی ٹی آئی کا پرچم لے کے باہر نکلے. ایک یہ بھی اب دیکھیں ان کا انداز ہے. پھر 13 اگست کے لیے لاہور میں اکمل خان نے جو ہے ڈپٹی کمشنر کو اپلیکیشن دی ہے کہ موچی دروازے یا دوسری کئی جگہ مینار پاکستان کہیں ان کو اجازت دی جائے جلسہ کرنے کی. اب وہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے, لیکن ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اور پھر
عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ فوج قومی ادارہ ہے، اس کا تحفظ ہمارا فرض ہے، تو ہم اپنا فرض نبھائیں گے، ہم اس کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو بھائی اس کو آپ کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، ہم کچھ بولیں گے تو آپ کہیں گے بولتا ہے، اور پھر آپ کسی کے ساتھ نتھی کریں گے۔ تو معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر اعتراف جرم کر لیا جائے، اگر معافی مانگ لی جائے، تو یہی ڈیمانڈ ہے طاقتوروں کی کہ جناب معافی مانگو، قوم کو لو اور مذاکرات کرو سیاست دانانہ۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہیلی کاپٹر آنے نہیں دیں گے، جانے نہیں دیں گے، اور یہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ الحمدللہ ایسے حالات نہیں ہوں گے، حالات پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہماری فورسز، ہمارے ادارے اور ہماری قوم اتنی سمجھدار ہے کہ ہم نے بہت نقصان اٹھا لیا ہے ایجوٹیشن کی مطلب سیاست کر کے، احتجاجی دھرنے بازی کر کے، لیکن بھوک ہڑتال جو علامتی ہے وہ بھی جاری ہے، اس کو بھی 10-12 دن ہو گئے، اور جماعت اسلامی سے مذاکرات جو ہیں وہ بھی چوتھا دور ہونا تھا، یا آج ہو گیا ہوگا یا کل ہو جائے گا، لیکن ابھی تک جو رپورٹ آئی اس میں بات آگے نہیں چلی۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب کہ ہم عوامی ریلیف کے لیے آئے میدان میں، تو ہم کچھ نہ کچھ لے کے واپس لوٹیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔